السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. کو 53 ایک ڈاکیومنٹری تھی جو غالباً 2019 میں ایک ایرانی نژاد برطانوی باشندے نے جو مصدق ملک کی ایران کی حکومت 1953 میں ایک ملٹری کو کے ذریعے گرائی گئی. اس کے محرکات کیا تھے، کون اس میں شامل تھا، اس پہ تھوڑی سی بات آج کرنا چاہوں گا. مصدق ملک جو تھے وہ ایک منتخب شدہ ایرانی صدر تھے یا پرائم منسٹر تھے. مغالطے کی معافی چاہتا ہوں. مین فوکس وہ نہیں ہے یا ان کا کام نہیں ہے، کیونکہ ایک محب وطن کی حیثیت سے ایران میں تیل کی دریافت اور تیل کے کنووں پر حکومت کا کتنا حصہ ہوگا اور انویسٹ کرنے والی کمپنی جو فورن کمپنیز ان کا کتنا حصہ ہوگا، اس کے بارے میں ان کے جو نظریات تھے اس پہ بات کروں گا. اینگلو ایرانین آئل کمپنی AIOC جو اب برٹش پیٹرولیم کہلاتی ہے، اس نے اس وقت حقوق جیتے ایران میں تیل نکالنے کے. معاہدے کے مطابق ایک مخصوص حصہ اس نے ایران کی حکومت کو ادا کرنا تھا اور اس کے بعد تیل کی ایک مخصوص مقدار جو ہے وہ ملک سے باہر ایکسپورٹ کر سکتی تھی. یہ حقائق محدود تھے، حکومت کے ساتھ پارٹنرشپ میں تھے برابری کی سطح پر. لیکن یہ راز اچانک کھلا کہ کمپنی معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہی ہے. جو اس کے ذمہ واجبات ہیں اطلاعات کے مطابق یہ کہ وہ اس کا تقریباً 40% ادا کر رہی تھی، مکمل واجبات نہیں ادا کر رہی تھی، اور اس کے نتیجے میں اس وقت اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا تھا ایران کو. تو مصدق ملک انہوں نے، جو محمد مصدق تھے اس وقت کے، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے سرکاری تحویل میں لینا شروع کر دیا تمام تیل کے کنووں کو، اور وہ یہ کرنے میں حق بجانب تھے. جب یہ دیکھا گیا تو MI6 اور CIA ان لوگوں کے ساتھ برٹش پیٹرولیم AIOC کے جو عہدیداران ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی، اور یہ کھلم کھلا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک ملٹری کو کے ذریعے مصدق محمد کی حکومت گرا دی گئی، اور شاہ ایران کے لیے راستہ جو ہے وہ برابر کرنے، اور ایک یہ بھی نعرہ لگایا گیا کہ جی لبرلزم اس ملک میں نہیں ہے اور بہت یہ پرو اسلامسٹ ہے اور لوگوں کو آزادی نہیں ہے، اور بہت سے ایسے جس میں عالمی میڈیا بھی اس پروپیگنڈے میں شامل ہوا. بہرحال حکومت گرا دی گئی. اس کے بعد شاہ ایران کی حکومت آئی، اور شاہ ایران کی حکومت میں کیا ہوا یہ تو آپ سب کے سامنے واضح ہے. ترقی کے نام پہ ایران کے ساتھ کیا حشر ہوا، اور پھر امام خمینی جس طرح آئے. اس سارے مصدق محمد کی حکومت گرنے سے لے کے امام خمینی کے آنے تک تقریباً 26 سال کا عرصہ لگ گیا، جس میں لوگوں نے خود دیکھا. قصور اس وقت کے لوگوں کا یہ تھا کہ جب انہوں نے ایک اپنی منتخب شدہ حکومت اور ایک منتخب شدہ لیڈر، اس کے حق میں وہ لوگ کھڑے نہیں ہوئے، اور انہوں نے میڈیا کے پروپیگنڈے پہ اور جو عالمی میڈیا ان کو اطلاعات فراہم کرنا شروع ہو گیا تھا، اس کے نتیجے میں، اور پھر لوکل جو وہاں کے میڈیا کو باہر سے ایک دم پیسہ دینا شروع کیا، اور پھر لوکل ملیشیاز کو پیسہ دینا شروع کیا جنہوں نے دہشت گردی کی کارروائیاں کر کے لوگوں کو خوفزدہ کرنا، اغوا کرنا، قتل کر دینا. اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ جاں بحق بھی ہوئے، لیکن پوری تفصیلات کبھی بھی سامنے نہیں آنے دی گئی. لیکن اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ لوگوں میں غم و غصہ بڑھتا گیا آہستہ آہستہ. بھلے اس میں 25-26 سال لگ گئے، لیکن یہ اس نہج پر آیا کہ جب لوگوں کو سر عام لٹکایا گیا، لوگوں کے ہاتھ پاؤں ٹانگیں کاٹی گئیں، اور اس میں خاص طور سے اشرافیہ کے وہ لوگ جو بھاگ نہیں سکے وقت پہ، ان کو چن چن کر ختم کر دیا گیا. اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو حالات ہیں اس وقت وہ مستقل طور پہ ایسے ہی رہیں گے، تو اس سے بڑی غلط فہمی کوئی نہیں ہو سکتی.
ظلم کا نظام کبھی نہیں چلا دنیا کے کسی حصے میں، آپ تاریخ کھول کے دیکھ لیں، لیکن اس کے لیے کچھ صبر اور کچھ عقل کی ضرورت، اور اس کے علاوہ جو امتحان ہے اس کو بھی برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب وقت تھا تب قدم نہیں اٹھایا گیا تھا، اب تو ذرا دیر ہو چکی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ایک بڑے مخصوص طریقہ کار کے تحت آپ کی آرمی کو کمزور کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ آپ خبروں میں یا سوشل میڈیا پہ یہ تو سنتے ہی رہے ہوں گے کہ بھائی پڑوسیوں کی طرف سے، افغانستان بھارت دونوں کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے، مودی نے الیکشن جیتنا ہے، طالبان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے بارے میں ہمارے اختلافات ہیں۔ تو بہرحال اس میں جو سب سے بڑا پروپیگنڈا ہے اس وقت جو اندرون طور پہ کیا جا رہا ہے وہ آرمی کو کمزور کرنے کا کیا جا رہا ہے، اس پہ بھی ہمیں نظر رکھنا ہوگی۔ لیکن بہرحال کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے یہ تو آپ خود ہی، جو میں نے آپ کو واقعات بتائے ان سے آپ تقابل کر کے، ان کا مقابلہ کر کے، جائزہ لے کے، اور کچھ آپ خود بھی اس کے اوپر کر سکتے ہیں۔ جو عنوان ہے میری اس ویڈیو کا وہ کو 53 ہی ہے، تو آپ اس پہ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آگے کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ آپ سب کا، ہمارے ملک کا اور ہماری فوج کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔